السلام علیکم، ویلکم ٹو دا چینل۔ آج ہم جس ٹاپک کو اپنی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ کو آسٹریلیا 12th کے بعد آنا چاہیے یا گریجویشن کے بعد آسٹریلیا آنا چاہیے۔ تو اگر آپ 12th کے بعد آسٹریلیا آ رہے ہیں تو آپ کی ایج ہوگی 17 to 18 ایئرس، وائل اگر آپ گریجویشن کے بعد ماسٹرز کے لیے آسٹریلیا آ رہے ہیں تو آپ کی ایج ہوگی 20 to 23 ایئرس۔ تو پی آر سے متعلق اگر بات کریں تو آئیڈیل ایج جو ہے وہ 20 ایئرس ہے، جو آپ کی 12th کے بعد بنتی ہے اگر آپ گریجویشن کے لیے آسٹریلیا آ رہے ہیں تو۔ اور جب آپ 12th کے بعد آسٹریلیا آتے ہیں تو آپ اتنے میچیور نہیں ہوتے، اور جب آپ میچیور نہیں ہوتے تو آپ سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، جبکہ آپ گریجویشن کے بعد جب ماسٹرز کے لیے آتے ہیں تو آپ میچیور ہوتے ہیں اور آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایزیلی پک کر جاتے ہیں۔ آسٹریلیا آنے کے بعد کیونکہ ایک انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے تو جو اگر آپ چیزوں کو سمجھنے کے لیے آئیڈیل ایج کہیں تو وہ گریجویشن کے بعد ماسٹرز کے لیے ہے۔ اب بات کرتے ہیں ویجز کی، تو اگر آپ 12th کے بعد آ رہے ہیں تو ویجز ایز کمپیئر ٹو گریجویشن جو ہوتی ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں، جبکہ بات کریں ان اسٹوڈنٹس کی جو ماسٹر کے لیے آتے ہیں ان کی ویجز زیادہ ہوتی ہیں جو ان کی نسبت جو اسٹوڈنٹ گریجویشن کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پھر بات کرتے ہیں کلاسز کی۔ اب ویک میں 3 to 5 ڈیز کلاس ہوتی ہے ان اسٹوڈنٹس کی جو کہ گریجویشن کے لیے آتے ہیں، اور 2 ڈیز کلاس ہوتی ہے ان اسٹوڈنٹس کی جو ماسٹرز کے لیے آتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ لوگ اپنے ایکسپینسز کو میٹ کرنے کے لیے یہاں پہ جابس کرتے ہیں اور پارٹ ٹائم ورک کرتے ہیں، تو جو اسٹوڈنٹس بیچلرس کے لیے آتے ہیں ان کو کام کرنے کے لیے ٹائم کم ملتا ہے ایز کمپیئر ٹو ماسٹر اسٹوڈنٹس۔ ماسٹر اسٹوڈنٹس کو ہفتے میں 5 دن جو ہیں وہ ایزیلی مل جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، جس سے ان کے ایکسپینسز بہت ایزیلی کور ہو جاتے ہیں۔ تو جو جابس آپ یہاں پہ آسٹریلیا آ کے کرتے ہیں ان جابس میں اوبر ہے، اس کے علاوہ کنسٹرکشن کی جابس ہیں، اس کے علاوہ سیکیورٹی کی جابس ہیں۔ تو آپ جب بھی آسٹریلیا آ رہے ہیں تو اپنے ساتھ آتے ہوئے اپنا پاکستان کا یا انڈیا کا جو آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہے اگر وہ 3 سال پرانا ہے تو آپ اس کو لازمی ساتھ لے کے آئیں۔ وہ ویریفائیبل آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے، آپ اس کو اپنی ایمبیسی سے ویریفائی کروا کے لے کے آئیں کہ یہ فیک نہیں ہے۔ تو آپ آ کے یہاں پہ ایزیلی اوبر کا کام کر سکتے ہیں، اور اوبر کے جو اسٹوڈنٹس کام کرتے ہیں وہ بہت اچھی جو ہے ارننگ کر لیتے ہیں، جس سے ان کے ایکسپینسز جو ہیں وہ کور ہو جاتے ہیں۔ جو وہ اسٹوڈنٹس جو ماسٹر کے لیے آتے ہیں ان کے ایکسپینسز جو ہے ان کو کور کرنا آسان ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو ان اسٹوڈنٹس کے جو یہاں پہ بیچلر کے لیے آتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا کی۔ تو پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا جو ہوتا ہے وہ آپ کو ریجنل ایریاز کے اندر جو ہے وہ ملتا ہے 3 ایئرس کا، اور نان ریجنل ایریاز جو ہوتی ہیں ان کے لیے ان کا آپ کو ملتا ہے 2 ایئرس کا۔ تو نان ریجنل ایریاز کے اندر جیسے کہ سڈنی ہے، میلبرن ہے، اور جب بات کرتے ہیں ریجنل ایریاز کی تو اس میں پرتھ ہے، برسبن ہے، تسمانیہ ہے، ایڈیلیڈ ہے۔ یہ وہ ایریاز ہیں جو کہ ریجنل ایریاز ہیں، یہاں پہ آپ کو پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ جو ہے وہ 3 ایئرس کا ملتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کا جو ہے کوشش کریں کہ جب آپ اپنے کورس کی اور اپنے یونیورسٹی کی سلیکشن کر رہے ہوں تو یونیورسٹیز ان ایریاز کی سلیکٹ کریں جو کہ نان ریجنل ایریاز کی بجائے ریجنل ایریاز میں ہوں۔ دوسری بات کرتے ہیں اسٹڈی پیٹرن کی۔ تو وہ اسٹوڈنٹس جو اپنے کیریئر کو آسٹریلیا میں ہی کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اسٹوڈنٹس اگر جو بیچلر کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ اسٹڈی پیٹرن کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ جاتے ہیں، تو ان کے لیے بیچلر ٹو ماسٹرز جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس پیٹرن سے واقف ہو جاتے ہیں جو ان کو ماسٹرز میں دیکھنا پڑے گا، اور کیونکہ انہوں نے اپنی جو موسٹ آف دا ٹائم ہے 3 ایئرز یا 4 ایئرز وہ بیچلرز میں آسٹریلیا میں اسپینڈ کیے ہیں۔ پھر بات کرتے ہیں لو فائنینسنگ کی۔ کیونکہ بیچلر جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم ڈگری ہوتی ہے، اس میں کافی ٹائم لگتا ہے آپ کا ایز کمپیئر ٹو ماسٹرز، تو اس کے ایکسپینسز زیادہ ہوتے ہیں ماسٹر کی نسبت۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ گریجویشن کے بعد ماسٹرز کے لیے آئیں، اس میں آپ کا جو فائنینس ہے وہ بہت کم لگے گا اور لو بجٹ میں آپ کے سارے کام ہو جائیں گے۔ پھر بات کرتے ہیں فری ٹائم کی، جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ نے اپنے فری ٹائم میں ہی آپ نے پارٹ ٹائم جابس کرنی ہے، اور جابس کر کے اپنی جو ہے وہ ارننگ اتنی کرنی ہے کہ آپ اپنے ایکسپینسز کو کور کر سکیں۔ دوسرا فری ٹائم کے اندر جب ظاہر ہے کہ آپ اتنے پیسے لگا کے آسٹریلیا آ رہے ہیں تو آپ ظاہر ہے کہ آپ یہ چاہیں گے کہ آپ آسٹریلیا کو ایکسپلور بھی کریں، ان کا کلچر ایکسپلور کریں، ان کی سٹی کو ایکسپلور کریں، تو اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے، جو ماسٹر اسٹوڈنٹس کے پاس زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو بیچلر اسٹوڈنٹس۔ بیچلر اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ ویک میں 2 ڈیز بچتے ہیں،
چیزوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے، جبکہ جو ماسٹر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے ویک میں 5 ڈیز ہوتے ہیں، جو کہ ایک زیادہ ٹائم ہے ایز کمپیئر ٹو بیچلر اسٹوڈنٹس، تو وہ زیادہ ایکسپلور کرتے ہیں چیزوں کو۔ پھر بات کرتے ہیں یونیورسٹی کی سلیکشن کی۔ ہمیشہ جب بھی آپ کورس یا یونیورسٹی کی سلیکشن کر رہے ہوں تو اس بات کو اپنے ذہن میں لازمی رکھیے گا کہ آپ لیول 1 کی یونیورسٹی کو سلیکٹ کریں ایز کمپیئر ٹو کالجز، کیونکہ لیول 1 کی یونیورسٹیز جو ہوتی ہے اس پہ آپ کو جابس بھی ایزیلی مل جاتی ہیں اور اس کے آپ کے ویزا چانسز بھی بہت زیادہ ایک حد تک انکریز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ لیول 1 کی یونیورسٹیز کو سلیکٹ کریں اور انہی میں ایڈمیشن لیں، تاکہ آپ کو جو ہے آفٹر اسٹڈی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مشکلات جو ہیں وہ فیس نہ کرنی پڑے اور آپ کا کیریئر جو ہے وہ اچھا بن سکے آسٹریلیا کے اندر، یا آپ جہاں بھی اپنے کنٹری واپس آنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک اچھی یونیورسٹی کی جو ہے وہ ڈگری ہونی چاہیے۔ تو ان چیزوں کو لازمی دیکھیے گا، اور جو آپ کورس سلیکٹ کر رہے ہیں اس کو ایس او ایل لسٹ میں چیک کریں کہ اس لسٹ میں آپ کا وہ کورس ہے جس میں آپ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی آپ کی کیریئر بلڈنگ میں اور فیوچر میں آپ کو بہت ہیلپ کرتا ہے لیڈنگ ٹو پی آر۔ تو اس لیے کوشش کیجئے گا کہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں جب آپ آسٹریلیا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں۔ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے جو ہے وہ لیول 1 کی یونیورسٹیز کے بارے میں ڈسکس کروں گا کہ وہ کون سی یونیورسٹیز ہیں، کون سے انسٹیٹیوٹس ہیں جو لیول 1 میں ہیں، تو ان یونیورسٹیز میں جو ہے اپنا کورس سرچ کریں اور اس پہ اپلائی کریں، تو تاکہ آپ کے ویزا چانسز جو ہیں وہ کافی حد تک بڑھ جائیں گے۔ تھینک یو فار واچنگ ویڈیو۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔